نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے موت کا اٹل فیصلہ کر رکھا ہے، اور یہ فیصلہ ایسا ہے جو ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کا موت کا فیصلہ ٹل سکتا ہے، مؤخر ہو سکتا ہے، یا موت آ ہی نہیں سکتی۔ الا ان موت محمد لدلیل الا ان احدا لیس للہ غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر موت آنا اس بات کی دلیل تھی کہ کائنات کے اندر کوئی مائی کا لال زندہ نہیں رہے گا، اس لیے ہر شخص کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب وہ احکامات بھی سیکھنا بہت ضروری ہے جو موت سے متعلقہ ہے۔ مرنے سے لے کر کفن دفن سے لے کر نماز جنازہ سے لے کر اس کے بعد کے احکامات تک، یہ سارے ہر مسلمان کو ازبر ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ موت تو ہر گھر کے اندر آنی ہے نا، تو لوگوں کو میت کے حوالے سے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم نے تقریباً 95% دین کی باتیں ٹوٹل مولوی پر چھوڑ رکھی۔ ہمارے گاؤں میں وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ اگر 3-4 دن پڑا رہتا نا، جب تک مولوی صاحب نہیں آتے تھے اذان کوئی نہیں دیتا تھا۔ مرغی ذبح کرنی ہوتی، کوئی چیز بھی ذبح کرنی ہوتی، 2 دن مہمان بے شک بیٹھا رہے، جب تک مولوی صاحب نے نہیں آنا مرغی ذبح نہیں کرنی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مرغی ذبح کرنی آتی ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا ذبح کیسے کرنی۔ آج جو ہمارے ہاں ہر بندے کو ہی مرغی ذبح کرنے کا پتہ ہے، تو وہاں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا مرغی ذبح کیسے کرتے۔ پھر مولوی کا انتظار کرتے، مولوی صاحب آتے پھر ذبح کرتے۔ گھٹی ڈالنی ہے بچے کو، فوت ہو گیا ہے، اب کرنا کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ میت پڑی ہوئی ہے تو پڑی ہوئی، اب جب تک مولوی صاحب نہیں آئیں گے اس وقت تک میت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ غرضے کی زندگی کا ہر معاملہ جو ہے وہ منسلک ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ خامی ہے، بہت بڑی خامی ہے۔ ہم خود دین کے علم حاصل کرتے نہیں، ہماری دلچسپیاں دین سے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین مشکل ہے، دین کہاں مشکل ہے؟ دین تو اللہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ الدین یسر، دین آسان ہے، بس بات ختم ہو۔ جو آسان ہے جب اللہ نے فرما دیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت، جو ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، وہ ہر شخص نے سیکھنا ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ جو ہر شخص پر لازم ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ صرف توجہ نہیں ہے کہ لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب جب مسائل پیدا ہوتے ہیں، اب ہمارے ہاں جو، میں ہمیشہ یہ بات سوچتا ہوں کہ طلاق کی ریشو ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ طلاق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نکاح کر لیے، طلاق کا کوئی پتہ نہیں۔ نکاح سے پہلے طلاق کا پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق دینی کیسے ہے، اللہ نہ کرے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے۔ اب آپ نام لے لینا، میں نے ایک جگہ پر، میرے خیال میں کہیں کشمیر میں تھا، کوئی نکاح کا پروگرام تھا، وہاں میں نے طلاق کے مسئلے بیان کیے، تو سارے نا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے تھے، نکاح میں طلاق کے مسئلے کیوں بیان کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ دین کا ذوق نہیں ہے ہمارے یہاں۔ دین کا جو ذوق ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے دین کا،
یہ انسان کو دین سیکھنے پر بھی مجبور کرتا ہے، اور پھر دین کے احکامات بھی بندہ سیکھتا ہے، پھر دین کے معاملات بھی بندہ سیکھتا ہے، پھر ہر چیز میں انسان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نا اس طرف لے کر آئیں کہ آپ نے دین سیکھنا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، پھر آپ کو دروس میں بیٹھنا پڑے گا۔ آج کل تو یہ دین سیکھنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، آج کل تو مشکل ہے ہی نہیں، صرف آپ کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو میت کے احکامات ہیں انتہائی آسان سا فارمولہ ہے، آپ 1 گھنٹے کے اندر بلکہ آدھے گھنٹے کے اندر پورے کا پورا نظام سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بستی میں ہمارے ایک دوست، ان کی فوت ہوئے، تو مجھے 3 بجے فون آیا کہ جی والد صاحب فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا کہ اب جنازے کا نہیں، کہ جنازہ تو بہت بات کی بات ہے، ہم تو اس کمرے میں نہیں جا رہے، تو آپ تشریف لائیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اندازہ لائیں، یہ حال ہے کہ میت سے ڈر لگنا شروع ہو گیا، اور میت پڑی ہوئی ہے اور سارے گھر کا گھر باہر ہے، اور بعد میں جب میت نکالا تو گھر کے سارے کپڑے، دنیا کی ہر چیز نکال کر انہوں نے باہر پھینک دی۔ کیوں؟ یہ میت کے تھے۔ یہ نظریات کیوں سامنے آتے ہیں جب دین نہیں ہوتا؟ یہ چیزیں کیوں ہمیں درپیش ہوتی ہیں جب دین نہیں ہوتی؟ اس میں سے یاد رکھیں کہ اس کی ابتدا بیماری سے ہو یا بغیر بیماری کے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک مقام رکھتا ہے کہ اس کو میں نے یہ دینا ہے، عمل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بیماری عیب نہیں ہے، یاد رکھیں، مانگنی نہیں چاہیے اللہ سے صحت مانگنی چاہیے، تندرستی مانگنی چاہیے، لیکن بیماری اگر آ جاتی ہے نا تو پھر بیماری پہ کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے بیماری پر، تاکہ وہ جو اجر اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ پورا آپ کو مل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ بیماری میں صبر نہیں کر سکتا، پھر اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہوتا ہے، تو پھر حالت نزع میں اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو حالت نزع کی تکلیف ہے نا جی، اس کو کبھی برا نہ جانے۔ کسی شخص کو اگر حالت نزع میں تکلیف ہوئی ہے اور اذیت ہوئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بندہ گنہگار تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا برگزیدہ اور کتنا چنیدہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے قبل ہم اس بات کو بڑا برا جانتے تھے اور بڑا ہمارے ہاں عیب تھا کہ کسی شخص کی موت بڑی مشکل ہوئی ہے، حالت نزع جو ہے بڑی سنگین تھی اور بڑی سخت، سکرات موت بڑے سخت۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہم نے دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سکرات موت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں بار بار، اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کے اس معاملے میں میرے اوپر آسانی پیدا فرما۔ اور پھر ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اور آپ اس پانی کے اندر اپنے ہاتھ بھگوتے ہیں اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پر آپ چادر رکھتے ہیں اور کبھی اتار دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کی جو کیفیت ہے، ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین کی ہے۔ ہمارا نظریہ بدل گیا کہ نہیں، جو ہمارا یہ نظریہ ہے نا کہ سکرات موت جو ہے یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی رتبہ دینا چاہتا ہے، کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو موت کا وقت سخت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو گیا، تو اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں فوری طور پر رونا دھونا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ میت پڑی ہے، نہ اس کا منہ بند کیا جاتا ہے، نہ اس کے اعضاء سیدھے کیے جاتے ہیں، حالانکہ فوری طور پر یہ اعضاء گرم ہوتے ہیں، اعضاء کو فوری طور پر درست کر لینا چاہیے۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالت نزع طاری ہو نا کسی میت پر تو کیا کرنا چاہیے؟ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا اپنے میتوں کو، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو، کس چیز کی؟ لا الہ، اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو لا الہ الا اللہ کا کہو، لا الہ الا اللہ کا اس پر جو ہے وہ ورد جاری ہو، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو، اور جس کی زبان پر مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ چڑھ گیا، سبحان اللہ، فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔
باقی زندگی کے اعمال اپنی جگہ. آخر میں جو جملہ نکل گیا بس یہ کامیابی کی ضمانت. تو فرمایا کہ آخری وقت میں نا کچھ اور کرنے کے بجائے یا کوئی رونا دھونے کے بجائے یا آہ و فغاں کرنے کے بجائے اس وقت کیا کرو؟ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، میت کو لا الہ الا اللہ. پھر بعض لوگ کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، مجربات تو ہو سکتے ہیں کسی کے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کوئی چیز آپ پڑھیں تو یہ ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے فلاں، ایسی کوئی بات نہیں. بس آسانی اللہ نے ہی کرنی ہوتی ہے. دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ اس معاملے کو کیا کر دے؟ آسان کر دے. اس سے ہٹ کر کوئی اور پہلو نہیں. تو میت جب روح قبض ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح قبض ہونے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے. بندہ بھاگتا کہاں سے ہے؟ پاؤں سے بھاگتا ہے. تو کیسا نظام ہے کہ روح قبض ہونے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے. بھاگ کہاں بھاگے گا؟ پاؤں سے نکلتی ہے روح ہمیشہ. اور پھر آنکھوں سے آ کر اس کا اخراج ہوتا ہے. آخری وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں جو ہے نا وہ بالکل کھل جاتی ہیں اور ٹھہر جاتی ہیں ایک جگہ پر. یہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے آنکھیں. آخری جو سارا جسم کے اندر سے یہ نکلتی ہے روح، اور نکل کر جب یہ پرواز کرتی ہے تو آنکھیں حسرت سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ گیا کام ختم ہو گیا. تو اس وقت آنکھیں پھر اسی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہیں. تو فرمایا کہ جب کسی کی روح قبض ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو؟ اس کی آنکھوں کو بند کر دو. یہی طرز عمل صحابہ کرام کا تھا کہ آنکھیں بند کرتے، اعضاء کو سیدھا کرتے، اور پھر کوشش یہ کرتے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جائے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرو. 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرو. نمبر 1، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر. نماز کا وقت ہو گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 12:12 پر، اور ہم انتظار کر رہے ہیں 2:30 بجے جا کر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ کیوں آپ اس کو لیٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوری طور پر کیا کرو؟ سب سے پہلا کام زندگی میں نماز ہونی چاہیے. سب سے پہلا کام نماز کا ٹائم ہو گیا، بس ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ دے، پہلے یہ دیکھے کہ میں نے نماز پڑھنی. جس بندے نے زندگی میں نماز کو پہلے کر لیا اور باقی امور کو مؤخر کر دیا، اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ پورا کر دے. اور جو نماز کو مؤخر کر دیتا ہے، خیر ہے کوئی نہیں آرام سے پڑھ لیں گے، نماز ہی ہے نا پڑھنی ہے، تو بس یہ کام ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں کہ ذوق اور شوق والی نماز نہیں ہے، یہ اتارنے والی نماز. ورنہ نماز کا وقت ہو جائے تو پھر بندہ دنیاوی امور میں لگا رہے. دوسری بات فرمائی کہ تاخیر نہ کرنا. کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ بچہ اور بچی جوان ہو جائے تو شادی میں تاخیر. یہ بچے اور بچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ والدین کا مسئلہ ہے. اسی لیے فرمایا نا، حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اس میں تاخیر نہ کرو. بہت بڑے مفاسد ہیں اس کے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے کتنے بڑے بڑے مفاسد سامنے آ رہے ہیں. عدالتیں بھری جا رہی ہیں، بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، بچے گھروں سے بھاگ رہے ہیں اور جا کر عدالتوں کے اندر نکاح کر رہے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس کا مجرم کوئی تو ہے نا. ہم جس پر مرضی ڈال لیں، اس میں جتنی جلدی ہو سکتی. فرمایا کہ بچہ اور بچی جوان ہو جائے پھر اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا. اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں اور معاشرے کے اوپر اس کے اثرات بڑے خطرناک ہیں. اور تیسری اور آخری بات فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے بعد اس کے دفنانے میں تاخیر نہ کرنا. ایک رسم چل پڑی ہے، وہ بندہ جی سعودی عرب ہے، بیٹا سعودی عرب ہے، وہ آئے گا تو دفنائیں گے. وہ امریکہ میں ہے جی، آئیں گے تو دفنائیں گے. 24 گھنٹے میت کو رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. بہت بڑا سنگین معاملہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. چہرہ دیکھا نہ دیکھا تو کیا ہو جائے گا؟ چہرہ دیکھ ہی لیے تو کیا ہو جائے گا؟ لازمی امور کے لیے میت کو رکھنا ضروری ہے کہ اس کا کفن ہے، اس کا دفن ہے، اس کی قبر ہے، اس کی غسل ہے. یہ لازمی امور ہے میت کے لیے، اس سے ہٹ کر تو کوئی امر نہیں. جنازہ ہے، لوگوں کا اجتماع ہے، یہ چیزیں ہیں ساری. اس سے ہٹ کر کیا چیز ہے؟ تاخیر کا باعث کیا چیز ہو سکتی ہے؟ رشتہ دار آ جائیں، دوست و احباب آ جائیں، کوئی کراچی سے آئے، کوئی سعودی عرب سے آئے، کوئی کہاں سے آئے. یہ جو رسومات ہیں اس نے بعض اوقات ہمارے ہاں بہت خرابیاں پیدا کی. جنازہ ایک تھا یہاں پر بستی کے اندر ہی، 2 دن تک جنازہ انہوں نے یہاں رکھا کولڈ سٹوریج کے اندر. 2 دن. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ بیٹی آ رہی ہے،
UK میں تھی بیٹی، وہاں سے وہ آ نہیں سکتی تھی، بڑے مسائل تھے وہاں سے آنے، تو پھر وہ آئی اور جنازہ دفنایا گیا۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیں اب اس نے آ کے چہرے ہی دیکھا اور کیا کیا؟ 2 دن آپ نے میت کو اذیت کے اندر مبتلا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اپنی اچھائی کو پا لینے دو نا، آگے اچھائی انتظار کر رہی ہے اس کا، اور اگر وہ برا ہے تو ترغب عن رقابکم، اپنے کندھوں کو جو ہے نا اس مصیبت کو آزاد کرو، اپنے کندھوں، اس کو اٹھا کر دفنا دو تاکہ تمہارے کندھے اس سے آزاد ہوں۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہے، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہمیں دفنانے کا حکم ہے، جتنا جلد ہو سکتا ہے دفنا دیا جائے، بلا وجہ کی تاخیر یہ قطعاً جائز نہیں۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے میت کے کفنانے کا، میت کے غسل کا۔ اب غسل کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم وہ کل انشاءاللہ لگائیں گے آپ کے پروجیکٹر، اور تھوڑے سے دیکھ کر آپ کو بتلائیں گے کچھ چیزیں، چند چیزیں جو بہت اہم ہیں، کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، اور غسل کے بعد جنازہ، اور جنازے کے بعد کہ قبر تک دفنانے کے معاملات، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ دفنانے کے بعد چھٹی ہو گئی یا دفنانے کے بعد بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جس کا میت کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات اس میں تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ یہ احکامات ایسے ہیں کہ جو عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ عمومی طور پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی تڑپ نہیں ہے، طلب نہیں، اور علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ان کو نہیں تڑپ تو ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی اتنی زیادہ بات کرنے کی۔ تو یہ دروس جو ہیں یا رمضان مبارک کی یہ برکتیں اور رمضان مبارک کی خیر، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ استفادہ کر لیا جائے، آپ بھی اس سے مستفید ہوں اور ہم بھی اس سے مستفید ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔